السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ آواز تھوڑی سی آہستہ۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ عرب کا معاشرہ ان پڑھ معاشرہ تھا۔ وہاں تو کوئی پرائمری اسکول بھی نہیں تھا، نہ کوئی کتاب تھی نہ کوئی قلم تھی۔ تو اس ماحول کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اور حضور کب آئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد آئے۔ آپ ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے پیغمبر بھیجے، ایک وقت میں ایک گاؤں میں 3 پیغمبر بھی اللہ نے ایک وقت میں بھیجے۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے ان طافیہ بستی کے بارے میں نے وہ بستی دیکھی ہے کہ ہم نے وہاں ایک پیغمبر بھیجا، پھر دوسرا بھیجا، فَعَزَّزْنَاهُمَا بِثَالِثٍ، پھر ان دونوں کی تائید کے لیے ایک تیسرا اور بھیج دیا۔ ایک بستی جو تمہارے پاک پتن سے چھوٹی تھی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک وقت میں 3 پیغمبر بھیجے، اور پھر آخر پر حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، دونوں باپ بیٹا، اور ان کی موجودگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی ایک وقت میں اللہ نے 3 پیغمبر بھیجے۔ اور پھر اس کے بعد 600 سال تک اس ساری دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں اس دور کی سپر پاوریں تھیں، بڑی وہاں تہذیب تھی، تمدن تھا، پر اللہ تبارک و تعالی نے جو عربوں کا ان پڑھ علاقہ تھا، اللہ نے وہاں
مکہ کے اندر حضرت محمد کریم کو پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 40 سال حضور کی عمر ہے، اور پیغام کیا ملتا ہے؟ اقرا، پہلا لفظ تعلیم، پڑھو۔ اور اس کائنات کا جو خالق ہے، ہر کام اس کے نام سے، اقرا بسم ربک، جو تیرا رب ہے، تجھے پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، اس کے نام سے پڑھنے کا آغاز کرو۔ آج ساری دنیا کے سائنسدان کروڑوں ڈالر لگا دیا لیبارٹریوں پر، اور بڑی بڑی دوربینیں زمین پر چلی کے صحراؤں میں اور پھر آسمان کی وسعتوں میں، اور جو آخری سب سے بڑی دوربین ہے جس پر 25 ارب ڈالر خرچ ہوا، اس کا نام جیمز ویب ہے۔ سارا کچھ خرچ کیا، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ یہ کائنات بنی کس طرح ہے، خود بخود بن گئی ہے کہ کسی نے بنائی ہے؟ کروڑوں ڈالر لگایا اس ایک بات پر، اللہ اکبر، اور عرش والے رب نے سبحان اللہ اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی بھیجی، تو اقرا بسم ربک، تجھے پالنے والا جو رب ہے اس کے نام سے علم کا آغاز کرو۔ یہ جو میں وحی دے رہا ہوں یہ سراسر علم ہے۔ اور تمہارا رب کون ہے؟ الذی خلق، جس نے ہر شے پیدا کی ہے، ساری کائنات کو اس نے بنایا ہے، لہذا جو رب کو مانے گا، اللہ اکبر، اس کو علم حاصل ہو جائے گا۔ جو رب کو نہیں مانے گا تکے کھاندہ رہے گا۔ کروڑوں ڈالر بھی خرچ کر دے، کروڑوں ڈالر بھی، اللہ اکبر، آخر کار اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ خالق ایک ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ ہر شے کی تخلیق کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فوراً اب بات انسان پر آ گئی کہ اپنی طرف دیکھ رہے تجھے کیسے پیدا کیا، اور اس کی پیدائش کا ایک مرحلہ، خلق الانسان من علق، سبحان اللہ۔ اب علق کیا ہے؟ جونک ہے، اللہ اکبر، پانی کا قطرہ، اس کے بعد پھر وہ جونک بن گئی، چند سینٹی میٹر کی بھورے رنگ کی جونک رحم مادر کی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے۔ جس طرح جونک کسی کے جسم پر چمٹ جائے تو خون پیتی ہے، یہ بھی اس رحم کی دیوار کے ساتھ چمٹ کر خون پیتی ہے۔ خلق الانسان من علق، 1450 سال پہلے پہلی وحی کے اندر عرش والے رب نے حضرت محمد کریم کو یہ علم عطا فرمایا۔ آج آ گیا الٹرا ساؤنڈ کا دور، الٹرا ساؤنڈ کا زمانہ،
اب جناب فرانس کا ڈاکٹر مورس بکائے ڈاکٹر ہے، اس نے دیکھا آج سے 20 سال پہلے، اب تو بہت ترقی ہو گئی اور زیادہ ترقی ہو گئی، 20 سال پہلے اس نے قرآن میں پڑھا، کیا پڑھا؟ خلق الانسان من علق، تو الٹرا ساؤنڈ میں اس نے دیکھ رکھا تھا، اس نے مسلمانوں کو بلایا، کہا یار مجھے بتلاؤ یہ قرآن جو محمد پر نازل ہوا ہے، تو محمد تو بہت بڑے سائنسدان تھے، 1450 سال پہلے تو سائنس نے یہ ترقی نہیں کی تھی، یہ تو کچھ 100-150 سال کی بات ہے، اور الٹرا ساؤنڈ ابھی آیا ہے۔ کہتا الٹرا ساؤنڈ کے اندر ہم نے دیکھا کہ ابتدائی دنوں کے اندر انسان کی جو شکل ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کے اندر 100% جوں کی طرح ہے۔ تو لوگوں نے بتلایا کہ حضور تو کہیں پڑھے ہی نہیں تھے۔ جب اس نے یہ دیکھا حضور تو نہیں پڑھے ہوئے، پھر حضرت محمد کریم کو کس نے بتلایا؟ یقیناً انسان کے خالق نے بتلایا، اور جب خالق نے بتلایا اس نے بڑی ساری سکرین کو لگایا اور ایک حال کمرے کے اندر بڑے بڑے ڈاکٹر سائنٹسٹ بلائے اور وہ منظر دکھلایا، اور وہیں اس نے بلند آواز سے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ہے علم۔ تو علم رب کے نام سے، اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، اس علم کا ہمیں شوق نہیں ہے، مسلمان چھوڑ گئے یہ علم، اس لیے ذلیل و رسوا ہو۔ یہ ہمارا ہندوستان مغلوں کی حکومت، انگریزوں نے یہ علم حاصل کیا، تو تفنگ، بندوق، توپے، ہوائی جہاز، اور جب وہ یہاں آئے تو اب بارود کا مقابلہ کون کرتا؟ تو صرف 2-3 ہزار انگریزوں نے سارے ہندوستان پر 100 سال حکومت کی۔ پیچھے کیا تھا؟ علم۔ اللہ اکبر۔ تو انسان بنتا ہے علم سے۔ اب دیکھو، اس علم کی قدر مکے والوں نے نہیں کی، اور اصل علم کیا ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ علم کی بنیاد یہ ہے کہ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ، اس کی شرح تو یہی ہے نا، چاہے کوئی زندہ بت ہو، چاہے کوئی مردہ بت ہو، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ لیکن سبحان اللہ، آج کا علم کیا ہے؟ مجھے آج بھائیوں نے جو موضوع دیا نا، میں نے کہا بھائی بتلاؤ آج کیا بیان کرنا ہے؟ کہنے لگے شیخ صاحب آج علم پر گفتگو کرنی ہے، کیونکہ ماشاءاللہ یہاں مدرسہ ہے، بچیوں کا بھی، بچوں کا بھی، اسکول بھی ہے،
تو علم پر انہوں نے کہا کہ جی آج گفتگو کرنی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، آؤ اب میں تمہیں آج لا الہ الا اللہ کا ترجمہ بتاؤں. آج کے زمانے کا ترجمہ، آج کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور کا ترجمہ، وہ بھی ٹھیک ہے، 1000% ٹھیک ہے، وہ بھی ہے. کوئی لا الہ الا اللہ کی جہت ایک تو نہیں ہے، بے شمار. اللہ اکبر. اب دیکھیں ہم نے ایٹم بم بنایا ہے نا، سادہ انداز سے سمجھاتا ہے. اب موضوع آپ نے مجھے یہ دیا اور مجھے کہا کہ جی بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں یہاں پر، تو میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ باقی سادہ لوگ بھی بہت ہیں. اس لیے میں کوشش کروں گا کہ انتہائی سادگی کے ساتھ سمجھاؤں. پاکستان ایٹمی پاور ہے نا، تو ایٹم کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ. دنیا کی ہر شے ذرے سے بنی، اور انسان کے جسم کے جو خلیات ہیں، جو زندہ انسان کا ذرہ ہوتا ہے اس کو خلیہ کہہ دیتے ہیں سمجھانے کے لیے. اللہ اکبر. 1 ارب خلیے ہوں تو پھر انسان بنتا ہے. ہر انسان کے اندر 1 ارب خلیے ہے. اللہ کی قسم میرے رب کی کاریگری. 1 اللہ اکبر. ہزاروں لاکھوں اربوں خلیات کا بنا ہوا یہ انسان، جو ہر خلیہ ہے، جو امریکہ کا بہت بڑا سپر کمپیوٹر، ہر خلیہ اس سے کہیں بڑا کمپیوٹر ہے، اتنا اس کے اندر سسٹم ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اچھا اب جو ذرات ہیں، اس ذرے کے پیچھے انہوں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ یہ ایٹم ٹوٹ گیا ہے، اس کے اندر الیکٹران ہے، نیوٹران ہے، پروٹون ہے. پھر پیچھے گئے، پھر اس کے اندر ذرات ہیں، پھر پیچھے گئے، چھوٹے ذرات ہیں، پھر پیچھے گئے تو کہا انتہائی چھوٹے ذرات، ان کا نام کوارکس ہے. کوارکس کے پیچھے گئے. اللہ اکبر. جاتے گئے جاتے گئے جاتے گئے، پیچھے گئے تو کہنے لگے ایک سٹرنگ ہے جن کو دیکھ نہیں سکتے، اب سٹرنگ کے پیچھے کیا ہے؟ کہنے لگے وہاں 0 ہے، اس پر پتہ نہیں حکم کس کا چلتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا رب کعبہ کی قسم ہے، یہ ساری کائنات یہ 0 ہے. اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اس حقیقت کو جان لے کہ رب کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تجھے وجود بنانے والا بولو کون ہے؟ اللہ. اور یہ جو ہمیں کائنات نظر آتی ہے، یہ جو وجود نظر آتے ہیں، اللہ اکبر، حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور رب کے قرآن نے کیا کہا؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج. فصلیں ہیں، پکتی ہیں، خوبصورت لگتی ہیں، باغات ہیں، خوبصورت لگتے ہیں. ہر گھر کا ایک باغ ہے، ماں باپ بچے جنم دیتے ہیں، بچے بچیاں پیار ہے، کماتے ہیں، پڑھاتے ہیں، جوان کرتے ہیں. رزلٹ کیا ہے؟ یہ پک گیا
اب اس کی شادی ہو گئی، دلہن ہو گئی، پھر بچے ہو گئے، ان سب کا انجام کیا ہے؟ اللہ اللہ، جب وہ جوان کو پہنچتے ہیں تو پھر اس کے بعد ثم یکون حطاما، پھر سارے کوڑا ہے، مرا پڑا ہے، اب قبر میں نہیں جائے گا، اس کا جسم کوڑا ہے، بدبو آئے گی، اس کا پیٹ پھٹ نہ جائے، اس کو جلدی سے قبر میں لے جاؤ۔ اعلموا، علم حاصل کر لو، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، وزینت و تفاخر، بڑی زینت ہے، یہ کوٹھی ہے، بندہ بڑا خوبصورت ہے، بیوی خوبصورت لایا ہے، منسٹر بن گیا ہے، پرائم منسٹر بن گیا ہے، پٹی کا مالک ہے، مربوں کا مالک ہے، پر غلط گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس نے بینک روبر خریدی ہے، مرسیڈیز پہ چڑھ گیا ہے، بندے 20-25 بڑے گن بردار اس کے ارد گرد ہیں، کھیل تماشا ہے۔ زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے، اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ ثم یکون حطاما، اور میرے حضور نے کیا فرمایا؟ الدنیا ملعون، یہ ساری دنیا لعنتوں میں گھری ہوئی ہے، وملعون ما فیہا، جو اس کے اندر ہے وہ بھی ملعون ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ اس لعنت سے بچا ہوا وہ ہے جو اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو رب کے ساتھ نہیں جڑا، اس کی کوٹھیاں، اس کے بنگلے، اس کا جسم، اس کے مربع، اس کی جاگیریں، اس کی پرائم منسٹری، اس کا سارا کچھ، فرمایا پورا پورا ملعون جگہ۔ تمہیں علم مطلب وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ متاع، ہاں فائدہ اٹھانا ہے، لیکن یہ فائدے کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ الغرور، اس کا مادہ کیا ہے؟ اور شراب ہے۔ گرمی کا موسم بندہ چل رہا ہے نا، دور سے نظر آتا ہے صحرا میں یا انتہائی گرم سڑک پر جا رہے، دور سے نظر آتا پانی، جب قریب جاتے ہو کچھ بھی نہیں سوائے گرم لود کچھ بھی نہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ ساری دنیا کی زندگی، یہ سارا، یہ آدمی فائدے اٹھا رہا ہے تو خراب تو تھا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، علم کی بات کیا ہے؟ سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑ لگا۔ ہماری دوڑ ہے دنیا کی خاطر، اویلیبل دیکھو، ہماری دوڑ ہے دنیا کے لیے، ہماری دوڑ ہے اقتدار کی، اس میں جھوٹ بھی، اس میں اللہ کی قسم آج اقتدار کی جنگ، سارے جھوٹے دیکھ لو، سوشل میڈیا دیکھ لو، سارا جھوٹ۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، بھئی اصل زندگی تو اگلے جان کی ہے، وہ علم حاصل کر۔ اللہ اکبر، مکے والوں نے یہ علم نہیں مانا، توحید کا علم، لا الہ الا اللہ کا علم، ہر نبی کا علم یہیں سے شروع ہوا، لا الہ
الا اللہ. آپ نے مجھے علم کا موضوع دیا ہے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہماری اس دنیا میں اب تک سب سے بڑے جو سائنسدان ہیں وہ 3 ہیں. ایک زندہ، 2 مر گئے. ایک آئنسٹائن تھا جس نے یہ ایٹم بم بنایا، امریکہ نے سب سے پہلے بنایا. وہ کشمکش میں رہا، اللہ ہے کہ نہیں، اللہ ہے کہ نہیں، شک میں رہا. اس کے بعد آیا اسٹیفن ہاکنگ، وہ بھی شک میں رہا ہے کہ نہیں ہے. آج کے زمانے میں یہ پہلا امریکن تھا اور دوسرا جو ہے یہ برٹش تھا، برطانیہ کا تھا. اب تیسرا جو اس وقت زندہ ہے وہ بھی امریکہ کا ہے. اس کا نام کاکو ہے. پنجابی والا کاکا نہ سمجھ لیا جی. 12 بہت بڑا سائنسدان ہے، 75 سال اس کی عمر ہے، بڑا ٹھیک ٹھاک صحت مند ہے. پتا اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا دنیا کا سب سے بڑا سائنس. اس نے کہا اسٹیفن ہاکنگ بھی غلط تھا، اس سے پہلے آئنسٹائن بھی غلط تھا. اس نے کہا اس کائنات کو ایک خالق نے بنایا ہے. کہو سبحان اللہ. ایک رب نے بنایا ہے. دلائل کے ساتھ، سائنسی دلائل کے ساتھ اس نے ثابت کیا. اگلی بات کیا کہی؟ اس نے کہا یہ ہماری ایک کائنات نہیں ہے، کائناتیں بے شمار ہیں. اس رب نے ہماری یہ نہیں ہے کوئی ایک کائنات اللہ. اگلی بات یار اس نے کیا کہی؟ کہتا ہے یہ کائنات بنی ہے تو آواز سے بنی ہے. اللہ اکبر. یعنی عرش والے رب نے جو قرآن نے کہا، رب نے کل کہا، کائنات بن گئی. اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کون سے کائنات بنی ہے تو ہماری کائنات سے پہلے بھی بے شمار ہے، ہمارے بعد بھی پتہ نہیں کتنی بن رہی ہے. اور قرآن کا آغاز ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ. اور بے پتہ کیا ہے؟ آپ کو علم کی باتیں بتلاؤں. عربی زبان دنیا کی واحد زبان ہے جس میں حرف کے بھی معنی ہوتے ہیں. تو بے کا بھی معنی ہے. بے کے پتہ کتنے معنی ہیں؟ 2 درجن سے، یعنی 24-26 سے بھی زیادہ. صرف بے کے معنی ہے، بے کے. اور میرے رب نے قرآن میں 114 سورتیں نازل فرمائی مقصد کے قربان جا. سورہ التوبہ کو چھوڑ کر اس لیے کہ وہاں مشرکین کو دھمکی دی گئی ہے، کبھی بسم اللہ سے شروع نہیں کیا. باقی 113 سورتوں کا آغاز پہلی آیت بسم اللہ. تو بے کا پتہ کیا معنی ہے؟ امام جمال الدین المعروف ابن منظور لسان العرب میں لکھتے ہیں ان کا تعلق مدینہ منورہ کے انصاری خاندان سے ہے. اللہ اکبر. جو حضور کے مددگار تھے، اوسی ہیں یا خزرجی ہیں. انہوں نے لکھی ہے شورا آفاق. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں بے کے درجنوں ترجمے ہیں. اور یہاں جو بے وہ الصاق کی ہے. الصاق کا مطلب کیا ہے؟ کسی شے کے ساتھ چمٹ جانا، الفی لا دینا. یعنی رب کریم فرماتے ہیں بسم اللہ
بسم اللہ، اللہ اکبر۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ ہر کام کا آغاز کس سے کرنا ہے؟ بسم اللہ سے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے کہ دم کیا، فرمایا بسم اللہ انی عبد اللہ اخسا یا عدو اللہ۔ اس کے اندر شیطان تھا۔ حضور نے 3 جملے کہے، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اور میں کون ہوں؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ، لہذا اور شیطان اخسا یا عدو اللہ، تو اللہ کا بھی دشمن، اللہ کی مخلوق کا بھی دشمن، ذلیل ہو جا۔ شیطان نکل گیا، بندہ ٹھیک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور حضور کے فرمان کے مطابق جب گھر میں داخل ہو تو دروازہ بسم اللہ پڑھ کر کھولو، شیطان تمہارے ساتھ اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ واپس نکلو، بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کر دو، شیطان کے لیے پھر بھی راستہ بند۔ شام کے وقت خاص طور پر اس کا اہتمام کرو، شیطان تمہارے گھر میں نہیں آ سکے گا۔ بسم اللہ نہیں پڑھے گا، شیطان تیرے ساتھ کھانا کھائے گا، بسم اللہ پڑھے گا نہیں کھا سکے گا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ بنانے والا جب اس کا نام لے گا، بسم اللہ رب کے ساتھ چمٹ جائے گا، اللہ اللہ پھر خیر اور برکتیں نازل کرتا رہے گا۔ میرے بھائیو، حضور مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اللہ اکبر۔ صحیح بخاری میں آپ کے حجرات تھے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، 10 سال ان کی عمر تھی، لڑکا تھا، تو اپنی خالہ کے گھر چلا گیا۔ حضور کی باری تھی ادھر، اس نے پہلے باری پوچھی، خالہ جی حضور کی باری کب ہے آپ کے گھر میں، آپ کے حجرہ میں؟ انہوں نے دن بتلایا۔ اب انہوں نے اللہ کے رسول سے بات کی، دیکھو علم کا شوق، 10 سال کا بچہ، اللہ اکبر، علم کی طلب۔ یا رسول اللہ، میں نا رات آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا آ جائیں، آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اب پچھلی رات کا ٹائم ہوا، پچھلی رات کا ٹائم ہوا، سو گئے۔ گدا تھا ایسے بچھا ہوا، اس کی چوڑائی میں، پانٹی کی طرف چوڑائی میں 10 سالہ لڑکا سو گیا، اور اوپر حضور اور آپ کی اہلیہ محترمہ ہماری اماں جی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ وہ سو گئے۔ تو کہتے ہیں پچھلی رات اللہ کے رسول نے تہجد کے وقت ساڑی آنکھتے فجر دی اذان بڑے بھی نہیں کھلتی۔ اب یہ دیکھنے کیا آئے ہیں کہ حضور کی تہجد کی نماز کیسی ہے۔ لڑکا 10 سال کا، اللہ اکبر، یہ بھی ساتھ کھڑے ہوئے۔ اب کیا کہتے ہیں کہ حضور اپنے بستر مبارک سے اٹھے تو اپنے چہرے مبارک پر یوں ہاتھ پھیرا، یعنی نیند کو ہاتھ چہرے پر پھیر کر مل کر اس کو ذرا نیند کو دور کیا۔ اب اپنے حجرے سے باہر نکل گئے، سین میں آ گئے، یہ بھی سین میں چلے گئے۔ دیکھو حضور کیا کرتے ہیں۔ حضور نے اپنی نظریں آسمان پر گاڑ دی، کہکشاؤں کو دیکھنے لگ گئے، ستاروں کو دیکھنے لگ گئے، اللہ کی قدرتوں کے نظارے، اور پھر قرآن پڑھا، ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، دن جاتا ہے رات آتی ہے،
رات جاتی ہے دن آتا ہے، وقت لاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، جو عقل والے ہیں، سائنٹسٹ ہیں، سائنسی دماغ رکھتے ہیں، علم کا شوق ہے، ان کے لیے اتنے بڑے نشانات ہیں، معجزات ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما، جو قیام کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بھی بیٹھے بھی بستر تک لیتے، سیدھے لیتے، دائیں لیتے، بائیں لیتے، وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمانوں کی پیدائش میں، زمین کی پیدائش میں، بندہ کیسے بنا، بچہ کیسے بنا، اس کی بیالوجی کیا ہے، اس کی آنکھوں کا مسئلہ کیا ہے، اس کے گردے کیا ہیں، اس کا دل کس طرح دھڑکتا ہے، اس کائنات کے بے شمار نظارے، یہ سمندر کیا ہے، یہ کاکشائیں کیا ہے، یہ کائنات کب سے بنی ہے، یہ کیسے بنی ہے، یہ کب ختم ہوگی، کیسے برباد ہوگی، اس کا انجام کیا ہے، اگلا جہان کیا ہے، میرے ہونے کا مقصد کیا ہے، میں زندہ کیا ہوں، میرا مستقبل کیا ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر آخر کار نتیجے پر پہنچتا ہے، اس کا ایک مقصد ہے، مرے گا، وہ زندہ ہوگا، وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، وہ صراط سے گزرے گا، رب سے ملاقات کرے گا۔ ربنا، پھر کیا کہتا ہے؟ قرآن ہے، قرآن، پاک پتن کے لوگوں، رب کا پاک قرآن، پاک مصطفیٰ اور سب کا پاک رب، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن الملک، اصل بادشاہ وہ ہے، بادشاہ ایسا ہے، القدوس ہے، بڑا پاک ہے، اللہ ہمارے اندر تو حسن ہوگا بھی نہیں جاتا، الملک القدوس، وہ ایسا بادشاہ ہے، ایسا پاک ہے، سب کا رب ہے، مسلمانوں کا بھی رب ہے، کافروں کا بھی رب ہے، جو پھر نہیں مانتے ان کا بھی رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ قرآن کا آغاز یہاں سے، الحمدللہ رب العالمین، یہ نہیں کہا الحمدللہ رب المسلمین، الحمدللہ رب المؤمنین، الحمدللہ رب المجاہدین، الحمدللہ رب المتقین۔ کہاں تک گنواتا جاؤں گا، اور صرف متقیوں کا نہیں، صرف پرہیزگاروں کا نہیں، صرف مصلی نمازیوں کا نہیں، الصائمین، صرف روزہ داروں کا نہیں، صرف مومنوں کا نہیں، صرف مجاہدوں کا نہیں، الحمدللہ رب العالمین، سب کا رب ہے، جو نہیں مانتا اس کا بھی رب ہے، رزق ان کو بھی دیتا ہے۔ صدقے جاؤں قربان جاؤں رب کے حوصلے پر، حلیم غفور، علم والا بھی ہے، جذبہ کرنے والا بھی ہے، سورہ بقرہ میں کیا فرماتا ہے؟ جو میرا انکار کرتے ہیں، جو مجھے بھی نہ مانتے، اللہ اکبر، میں ان کے گھر سونے کے بنا دوں، چاندی کے بنا دوں، دولتوں کے ڈھیر لگا دوں، پر میں حساب سے ان کو بھی دیتا ہوں، پر زیادہ دے دیتا ہوں، اس لیے کہ اگر میں نے ان کے گھر سونے چاندی کے بنا دیے کہ تو سارے کافر نہ ہوگا، اس لیے میں ذرا ہاتھ سے تھوڑا جا کھینچ کے رکھا کہ مومن نہیں دنگا ازمائشہ میں تو پاؤنامہ ایک صدی ہے کہ میں نے آگے سے جاؤں کہ میں نے حضور کے حجرے کچے، مسجد کچی، چھوٹے نکے نکے دل، اللہ اکبر، سیاستدان دیکھ لو، اللہ کی قسم کی بچے نہیں نکے نکے کھڈونے ہیں تو لڑ دے، اللہ اکبر، بچہ ہے نا 3 مہینے کا 4 مہینے کا،
ماں یا ابا اس کو بازار سے کھلونے لا کر دیتا ہے، اس کے بعد ذرا کھلونا اس کے ہاتھ سے لے کر دے، چیخا نہیں مارے گا؟ گھر پہ جائے گا، ماں کے بال پٹے گا، حالانکہ اسی ماں نے تو دیا ہے، وہی تو دودھ پلاتی ہے۔ اللہ کی قسم جو ان بچوں کا حال ہے نا، سیم وہی ہمارے سیاستدانوں کا حال ہے۔ اللہ اکبر۔ جو سیاستدان بھی اقتدار ملتا ہے پھر اقتدار جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں جب اقتدار جاتا ہے، میں کیوں کر دیا، میں نہ دیا، پاکستان میں کیا ہوگا؟ پچھلے سال بھی یہ ہوئی کنڈے ہوئے، آج کبھی یہی کہہ رہے ہیں، اور سن لو یہ مرنے کو جائیں گے انشاءاللہ تیرا میرا پاکستان باقی ہے۔ اللہ کی قسم ان کو دین کی خبر ہی نہیں ہے۔ حضور رب کے حبیب ہیں، مولا کے خلیل ہیں، میرا دل کرتا تو ذرا قرآن سناوا۔ محمد احد کا میدان ہے، ہو گئی شکست، حضور زخمی ہو گئے، صحابہ نے تلواریں رکھ کری، جب حضور ہی نہیں رہے مشہور ہو گیا آپ شہید ہو گئے، لڑنے کا کیا فائدہ؟ اب پتہ نہیں مدینہ میں بچتا ہے کہ نہیں بچتا، جب حضور ہی شہید ہو گئے کیسے بچے گا؟ میرے رب نے پیغام دیا، کی دعوت مارا وہ اتنے کمزور تھے، میرے پیارے مصطفیٰ کی ختم المرسلین کی تربیت کا یہ اثر ہے۔ قرآن کی چھاپ جو تم پر لگی یہ مدہ میں اللہ اکبر، پھر رب کا انداز ہے محمد الا رسول، محمد کیا ہے؟ ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی رسول ہو گئے، ان کو میں بلا لوں کبھی طریقے سے یہ شہادت کی صورت میں بلا دین چھڑ دیا گے، مدینہ بھی باقی رہے گا، دین بھی باقی رہے گا، قرآن بھی باقی رہے گا، میرے مصطفیٰ کی سیرت بھی باقی رہے گی، سویا جا منا جائے۔ لہذا انشاءاللہ پاکستان رہے گا، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے پر پڑھا ہے۔ اللہ اکبر۔ شہر کا نام بھی پاک پتن ہے اور پاکستان بھی پاک جگہ ہے، اور مدینہ منورہ کا نام طیبہ ہے، حضور نے نام رکھا ہے، فرمایا اللہ نے مجھے حکم دے کر نام رکھوایا، وہ بھی پاک ہے، پر پاک کس طرح ہوتا ہے؟ جب عقیدہ پاک ہو، منہج پاک ہو، کتاب و سنت پہ پختہ ایمان ہو، تو کیا کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ، علم کی بات کہی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ کیا کہتے ہیں؟ حضور نے یہ آیتیں تلاوت کی،
کہاں دیکھا؟ آسمان کی طرف۔ اللہ اکبر، امت کو سبق دے گا کہ آسمان کی وسعتوں میں تم نے جانا ہے، ادھر غور کرو۔ سائنسی ترقیاں، فلکیات، سبحان اللہ۔ اور میرے بھائیو، علم کی بات یہ ہے کہ دنیا چند روز جو بھی نبی آیا نا یہی علم لے کر آیا۔ اب بائبل کے شروع میں نا 10 کمانڈمنٹس ہیں، بات تو عمل کی ہے، ایمان عقیدے کی بات تو وہاں لکھی ہے۔ انگریزی کی بائبل، آسٹریلیا کی، برطانیہ کی چھپی ہوئی میرے پاس ہے، بائبل سوسائٹی کی میرے پاس۔ 10 کمانڈمنٹس، 10 اصول۔ پہلا اصول کیا؟ سنو آپ، دیکھ لینا جا کر۔ پہلا اصول یہ، لا الہ، پڑھ لو جا کر۔ There is no deity except Allah، یہ لکھا ہوا ہے، اللہ کی جگہ پر گاڈ لکھا ہوا ہے۔ کوئی معبود نہیں، آگے پھر مزید دوسرا اصول لکھا ہے، نہ آسمانوں میں، نہ زمین پر، نہ کائنات میں کسی جگہ کوئی نہیں ہے، اللہ اللہ ہے تو صرف ایک اللہ۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ پڑھتے تو تھے پر عمل نہیں تھا، ہم بھی پڑھتے ہیں پر عمل، اللہ عمل نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس انداز سے جو علم حاصل کرے گا، اللہ اکبر۔ اب وہ امریکی سب سے بڑا سائنسدان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ایک اللہ ہے، اللہ اکبر، اور کائناتیں کئی ہیں۔ تو قرآن کا آغاز ہی یہاں سے ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اگلی بات سنو، سن 2000 میں یہ ڈی این اے تو سمجھتے ہو نا، ڈی این اے، تو ڈی این اے کا انکشاف ہوا، جو سب سے بڑا ان کا ڈی این اے پروجیکٹ کا جو سائنسدان تھا، کلنٹن کا مشیر تھا، اور اربوں خربوں ڈالر انہوں نے اس پر لگایا۔ پریس کانفرنس کی، کلنٹن اس میں بیٹھا، اب یوٹیوب پر دیکھ کر نکال سکتے ہو۔ انہوں نے کہا جناب ہم نے انسان کا ڈی این اے سرچ کیا ہے، اور ہر انسان کے اندر خربوں ڈی این اے، ہر ڈی این اے کے اندر۔ اب ہمارے مجرم تلاش کیے جاتے ہیں نا، تو اس کا ڈی این اے لے کر مجرم پکڑ لیتے ہیں۔ ایک انسان کا ڈی این اے دوسرے سے نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں ایک انسان کے اندر خربوں ڈی این اے ہیں، ہر ڈی این اے کے اوپر ایک اللہ لکھا ہوا ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ امریکہ کا صدر کلنٹن، اور ڈی این اے کے پروجیکٹ کا سب سے بڑا سائنسدان فرانسس کولن۔ اس کے چند سال بعد اس نے عہدہ چھوڑا، پریس کانفرنس کی، کہتا میں آج کے بعد ایک رب کو ماننے والا بن گیا ہوں، میں ملحد تھا، رب کو نہیں مانتا تھا، اب میں ایک رب کو ماننے کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اصل علم کیا ہے؟ اصل علم کیا ہے؟ ایک اللہ، اللہ اکبر۔ آئے سارے مکے والے جڑ کر جناب ابو طالب کے پاس آ گئے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جناب آپ نا ہمیں بتلاؤ کہ آپ کے رب کا نسب کیا ہے؟ لات منات عزا ہبل، ان سب کا نسب ہے، اوپر کو جاتا ہے، تمہارے رب کا نسب کیا ہے؟ عرش والے نے ایک سورت نازل فرمائی، اللہ اکبر، سورت نازل فرمائی،
اور اس سورت کا مقام یہ ہے ایک بار پڑھ لی جائے تو 10 پاروں کا ثواب، 2 بار پڑھ لی جائے تو 20 کا، 3 بار پڑھ لی جائے سارے قرآن کا۔ کیوں؟ اس میں اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے 10 بار پڑھ لی جائے تو جنت میں ایک محل بن جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس طرح تو ہم بہت سارے محل بنا لیں گے۔ حضور نے فرمایا عمر تو محل بناؤں گا تھک جائیں گا، تیرا رب دیندہ نہیں تھکے گا۔ وہ ایسا کرتا ہے، ایسا کرنے والا، ایسا کھلے دل والا، ایسا کھلے ہاتھوں والا نہ تو روز محل بنائی جا، 70 سال کی عمر تک بنائی جا، تو بناؤں گا تھک جائے گا پر مر جائے گا، میرا رب دیندہ نہیں تھکے گا۔ سناما جی کرو قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ پہلی آیت کا اختتام احد پر اور آخری آیت کا اختتام بھی احد پر۔ قل هو اللہ احد، ختم بھی احد، آزاد بھی کلا، انتہا بھی اکلا، والاول والآخر، اول بھی ہو آخر بھی ہو، دیوان کا ہوکا دے اللہ اکبر، آزان دا آواز اللہ تجھے اختتام کرے لا الہ الا اللہ، اول بھی اللہ آخر بھی اللہ، اللہ اکبر۔ اب میرے بھائیوں یہ جو علم ہے الحمدللہ آج ہمارے اس مسجد مبارک کے اندر مجھے بھائیوں نے بتلایا کہ یہاں مدرسہ لڑکیوں کا بھی ہے لڑکوں کا بھی ہے، میٹرک بھی کرایا جاتا ہے، 500 اور 600 کے درمیان طلبہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ان کو یہ علم دو، اللہ کی قسم جس نے یہ علم حاصل کر لیا، اصل علم یہ ہے، سبحان اللہ، اصل علم یہ ہے۔ اور جس نے یہ علم حاصل کر لیا، اب آخرت کی 2-4 باتیں عرض کرتا ہوں، بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ جس نے یہ علم حاصل کر لیا پھر فرشتے آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں پاس۔ جب پاس بیٹھتے ہیں پروٹوکول دینے کے لیے آئے، کسی کے لیے 100، کسی کے لیے 5-10، یہ نیک بندے کی بات کر رہا ہوں۔ اور کوئی اتنا بڑا نیک ہے کہ اس کے لیے ہزاروں، کوئی اتنا بڑا نیک ہے اس کے لیے لاکھوں، کوئی اتنا بڑا نیک ہے کروڑوں فرشتے زمین سے لے کر آسمانوں تک قطار بنائے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ آخر پر ملک الموت آ جاتا ہے، حضور نے فرمایا سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے، پھر کیا کہتا ہے؟ اے پاکیزہ روح پاکیزہ جسم سے نکلا، اے روح، اے پاک روح پاکیزہ جسم سے نکلا۔ انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم ایک روح۔ جس طرح راکٹ، جس طرح نہیں ہوتی وہ شٹل جو آسمان کی طرف جاتی ہے، جو اصل چیز ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے، باقی جل کر زمین پر گر جاتا ہے۔ جسم زمین میں گیا، روح اوپر۔ فرشتہ ہی چھوڑنے آیا تھا ماں کے پیٹ میں، جسم تو تیرا پہلے بن گیا تھا، پھر فرشتہ آیا ماں کے پیٹ میں، روح گھوم کر گیا، اب پھر وہ یہ ہوگا، یہ تیرا جسم یہ مٹی میں جائے گا، اور اصل انسان جو تیری روح ہے اس کو پھر فرشتہ ہی لینے جائے گا۔ فرشتہ ہی تمہیں چھڈن ہویا سی، وہ تمہیں لے کے جائے گا۔ جس طرح ابا اماں اپنے بچے کو سکول میں چھوڑنے آتی ہیں پھر لینے
آتے ہیں، اسی طرح فرشتہ چھوڑنے بھی آیا تھا، اب لے کر بھی جائے گا۔ کوئی ہے ایسا ماں پیو بھی جڑا سکولے کدے کبھی نہیں پتر ہونے اتنے ہی رہے؟ بھائی جنہیں چھڈیا انہیں لے کے بھی جانا، آ گیا جانا، نکلیا پاکیزہ پاک روح، خاموشی کے ساتھ، مزے کے ساتھ جب وہ فرشتے کو دیکھتی ہے نا، اللہ اکبر۔ اب سنو مومن کی کیا تقریب ہوتی ہے۔ میں نا قصور کے علاقے میں ایک جگہ تقریر کی، بعد میں دعا کی، میں نے کہا یا اللہ جب موت کا وقت آئے نا، ہونٹوں پر مسکراہٹ ہو، زبان پر لا الہ الا اللہ ہو، اور ماتھے پر پسینہ ہو۔ دعا میں نے کر دی، دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھانے لگ گئے تو 50 سال کا ایک بزرگ مجھے کہتا ہے شیخ صاحب آپ نے دعا میں یہ ماتھے پر پسینے کی بات کی، یہ کوئی حدیث ہے؟ میں نے کہا صحیح حدیث ہے، ابن ماجہ میں ہے، ابو داؤد میں ہے۔ حضور نے فرمایا المؤمن یموت بعرق الجبین، مومن جب مرتا ہے تو ماتھے پر پسینہ آتا ہے۔ محدثین نے شرح یہ لکھی ہے کہ جو اس نے زندگی میں محنتیں کی نا تو اب پسینہ آتا ہے اور اللہ کہتا ہے ذرا بے نظر چکے، یہ تیرا پسینہ خشک نہیں ہوگا، یہ جنت کا محل تیار ہے۔ اب جب وہ فرشتے کو دیکھتا ہے نا تو وہ شوق بڑھ جاتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، شوق بڑھ جاتا ہے کہ میں تو چھتی میں نکلا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کہتا ہے تجھے شوق ہے تو تجھ سے ملاقات کا میں رب کو بھی شوق ہے۔ یار کیا بات ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیو سبحان اللہ، یہ 2-3 مہینے پہلے نا مجھے عمران خان صاحب نے چیدہ علماء کو بلایا، مجھے بھی دعوت دی، تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں نے جس طرح آج آپ سے مخاطب ہوں اسی طرح میرا ایک جگہ پروگرام تھا، تو میں نے کہا بھائی میرا پروگرام اہم ہے، اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا، اس کو چھوڑ سکتا، پرائرٹی ہے نا۔ اللہ اکبر، رب کی ملاقات، اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کی قسم ایسی ہزاروں ملاقاتیں قربان۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو کائنات کا خالق مالک شہنشاہ وہ کہتا ہے بخاری میں کہ جب اس کو مجھ سے ملاقات کا شوق ہے تو میں بھی شوق رکھتا ہوں۔ ادھر فرشتوں کے ہاتھوں میں آتا ہے جنت کا لباس، ایک فرشتہ دوسرا تیسرا ہزارواں لاکھواں اربواں خربواں کروڑواں جناب آسمان دنیا تک فرشتے ہی فرشتے مینو دے اللہ اللہ دروازے پر پہنچے، زبان کرتا میل کون ہے؟ کہتے عبداللہ ہے، یہ محمد صدیق کا بیٹا ہے۔ کہتا عالم و سالم فاتح کھل گیا، دوسرا آسمان تیسرا پانچواں ساتواں آسمان مسلم کی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کو آواز دی جاتی ہے، کیا بات دی جاتی ہے؟ صلی اللہ علیہ اور تجھ پر بھی سلام ہو وَعَلَىٰ جَسَدٍ كُنْتِ تَأْمُرِينَهُ، اے پاک روح اس تجھ پر بھی سلام ہو، جسم پر بھی سلام ہو جس کو تم نے آباد کر کے رکھا تھا۔ اللہ اللہ، یہ میاں پروٹوکول ہے، بولو یہ پروٹوکول ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مجھے کہنے لگا شیخ صاحب میرا ابا 80 سال اس کی عمر، مسجد کا خادم، اب مسجد کے خادم کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ بیچارہ مارا مسکین، ہر کوئی روک پڑ والا، یہ تہجد گزار، کہتا 80 سال عمر۔ اب وہ بیٹھے ہیں ہمارے خاندان کے تیاں پتر پوترے پوتریاں نواسے نواسیاں وہ بیٹھے ہیں، اور بابا جی اچانک کہتے ہیں اور سجے کھبے ہو جاؤ، وہ آ گئے جی۔ اللہ اکبر۔ ساتھ ہی پھر کیا کہتے ہیں؟ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ، اور روح پر بات کر دی۔
جب انہوں نے وعلیکم السلام کہا تو اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں نے السلام علیکم کہا۔ سبحان اللہ۔ اور رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین تتوفاہم الملائکہ، ایسے لوگ جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم، میاں السلام علیکم، ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ بما کنتم تعملون، جو تم نیک عمل کیا کرتے تھے، ادھر روح نکلی سیدھا جنت میں۔ اللہ اللہ، پھر رب کہتا ہے کہ اس کو واپس لے جاؤ، حساب کتاب ہو جائے۔ اسی لیے واپس پھر اپنی وہ جو مردہ جسم ہوتا ہے اس کے پاس آ جاتا ہے، دیکھتا ہے تو روڈ پہ کھڑا ہے، وہ اگلا جو ہم دیکھا ہے جنت کی سیر کر آیا، انہوں نے سنا وہ کیا کرتا، قدمونی قدمونی، اور میں نے چھیتی لے چلو، جلدی جلدی جلدی، جان چھوٹ پہلے لے جو نکل گیا، اور میں نے رکھے آگے، روئی پٹی جل رہے تھے، ان پڑاؤ کی جل رہے تھے، سعودی عرب آئے گا، امریکہ بھی فلائٹ سے آئے گا، سر دکھانے کے رکھے آگے، قدمونی چھیتی لے چلو، میں رب دے جنت میں جاؤں۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اب پہنچ گیا قبر میں، بات مختصر کرتا ہوں۔ قبر میں جب پہنچ گیا، منظر تو کئی ہیں، دل تو کرتا سارے تمہیں بتلا دوں، لیکن بس صرف ایک۔ اندھیرا چھا گیا، حساب کتاب ہو گیا، اندھیرا چھا گیا۔ اچانک ایک بندہ آیا، روشن چہرہ، نورانی چہرہ، اس کی جگہ ساری نور سے بھر گئی۔ تو آ کر جب وہ آتا ہے، سلام کرتا ہے، تو کہتا مجھے سارے چھوڑ گئے۔ عورت کہتی خامد چھوڑ گیا، خامد کہتا بیوی چھوڑ گئی، پتر چھڑ گئے، تین چھڑ گئی، یار بھی چھڑ گئے، بدماشیاں جب وہ کرتا رہا، بلاتا کرتا رہا، خوب کھانا رہا، لوگوں نے حق مارتا رہا، وہ سارے چھوڑ گئے۔ اور جو اس کا ساتھ تعاون کرتے تھے، جو بٹے میں تعاون کرتے تھے، جو سارا کچھ کرتے تھے، جن کے پاس بڑے بڑے ہوتے تھے، سارے چھڑ گئے۔ اللہ اللہ، لیکن کوئی کم نہیں آ گیا، یہ حال تو بڑا پیڑا۔ جو نیک ہے اس کے پاس جب آتا ہے تو قبر نور سے بھر جاتی ہے۔ تو یہ مومن کہتا تو کون ہے؟ وہ کہتا انا عامل کا صالح، میں مدرسہ بنانے والا، میں اسکول بنانے والا، میں تعلیم دینے والا، میں جگہ وقف کرنے والا، میں مسجد بنانے والا، میں علماء کی خدمت کرنے والا، میں ماں باپ کی خدمت کرنے والا، میں ان کے سامنے اوپی نہ کرنے والا، اور میں لوگوں کے کام آنے والا، جناب میں کام آنے والا، جانے والا، میں ان کی خدمتیں کرنے والا، میں دسترخوان بچھانے والا، کوئی مشکل میں چکیا ہوئی مشکل میں کام آنے والا، میں توحید والا، میں حضور سے محبت کرنے والا، میں انسانوں کے لیے نرم کرنے والا، میں اللہ اخلاق والا، اللہ میں یہ تیرے جتنے اچھی چیزیں ہیں میں وہ سارا انا عمل کا صالح، تیرا نیک عمل ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب تا حد نظر اس کا مقام ہے، جنت میں دروازہ کھل گیا ہے۔ عرش والے مولا ہمیں ایسا علم عطا فرما، ہمیں ایسا نور عطا فرما کہ آخری جو ہمارا مقام ہے، جو آخری وقت ہے، یا اللہ وہ روشنی سے مالا مال ہو جائے۔ وآخر دعوانا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين۔